جی ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ نے کورٹ روم ڈرامہ دیکھا ہی ہوگا اور اس کے اندر بڑے دلچسپ موڑ آئے۔ یقین مانیے آج کورٹ روم کی سماعت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے جس میں ایکشن بھی ہے، سسپینس بھی ہے، کامیڈی بھی ہے، سارے مناظر کسی ڈرامائی شکل کی طرف لیے جا رہے تھے۔ بہت مشکل وقت تھا۔ اصل میں یہ مشکل وقت اس لیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو تعیناتی کا اعلان ہے وہ 3 ماہ پہلے ہو گیا۔ مجھے حتمی طور پر علم نہیں ہے کہ ماضی میں اس طرح کی کوئی روایت ہے یا نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس طرح کی تعیناتی کا اعلان بڑا بامانی تھا، اور اس سے کچھ لوگوں کو میسج دینا بھی مقصود تھا۔ اس سے میسج دینا مقصود تھا جو عمران خان اینڈ کمپنی ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور بندیال صاحب کی رخصت کا وقت آ گیا۔ دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ نیچرلی ایک آدمی ریٹائر ہو رہا ہے 3 مہینے کے بعد، نئے آدمی کا اعلان ہو گیا، تو لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے، جو آدمی جا رہا ہوتا ہے اس میں نہیں رہتا، آنے والے شخص میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا سماجی رویہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہر شعبے میں ہر لیول پر دیکھا جا سکتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا جب صدر مملکت نے وہ سائن کر دیا نوٹیفیکیشن، اس کے بعد سے بندیال صاحب جو ہے نا وہ ایک سٹنگ ڈک بن گئے۔ وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، وہ کسی پہ حملہ آور ہو نہیں سکتے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو مدتوں کے بعد چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے کسی بینچ میں شامل کیا، ورنہ یہ تو بڑی عام سی روایت تھی نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ میں نہیں ہوں گے۔ جسٹس بندیال، چیف جسٹس بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ پھر ایک ایسا بینچ جس میں مظاہر علی نقوی بھی، وہ ٹرکوں والے جج بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سارے کے اندر یہ بٹھانا بڑی عجیب سی بات تھی، اور معاملہ سہل نہیں تھا۔ معاملہ ملٹری کورٹس کا تھا، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے سویلینز کے ٹرائل کا تھا، اور پرٹیکولرلی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب 9 مئی کے واقعات کے بعد ظاہر ہے فوج نے بہت سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے شہداء کی توہین ہوئی ہے، ہمارے جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا ہے، تو اس صورتحال کا ہم خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور جن لوگوں نے شرپسندی کی ان کا ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل ہوگا۔ یہ ساری سچویشن اب سامنے آ رہی تھی اس دوران۔ اچھا، ملٹری کورٹس، اگر آپ میرا پرسنل اوپینین مانیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کو بہت اچھی بات نہیں ہے، پریفریبلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ذرا پیکیولیر قسم کی اور ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص ساری عمر اس بات پر لڑتا رہا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں نہیں ہونی چاہیے، یا ملٹری کورٹس کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ عمر عطا بندیال نے بڑی زبردست چال چلی، اور مدتوں کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بینچ میں ڈالا، اور بینچ فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ ملٹری کورٹس کا۔ اس سٹیج پر اگر قاضی فائز عیسیٰ ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو ان کی ساری زندگی کی عزت، وقار اور جد و جہد جو ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے، وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کہ بھئی فیصلہ ہے کہ آپ سویلینز کا ٹرائل اس میں نہیں کر سکتے، اچھا اس سچویشن میں بھی صورتحال مشکل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل صورتحال ہونی تھی، اس لیے کہ وہ ملٹری کورٹس کے تحت 9 مئی کے ملزمان کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ بہت اہم سماعت تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ سمجھدار آدمی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا کہ اس میں جاتے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا، یہی ایکسپیکٹڈ تھا، اس لیے کہ وہ کسی طرح بھی بینچ کا حصہ بنتے، خاموش رہتے، بولتے، دلیل دیتے، ریمارکس دیتے، ہر معاملے میں صورتحال ان کے مخالف جانی تھی۔ انہوں نے بینچ کا حصہ بننے سے گریز کیا، اور کیوں نہیں بنے؟ وہ اس وجہ سے نہیں بنے کہ ایک سینٹ میں ایک بل پاس کیا گیا ہے، اس بل کے تحت کوئی بھی چیف جسٹس اپنی ذات میں اکیلے سو موٹو کا اختیار نہیں رکھتا۔
تو قاضی صاحب نے تو آئینی اور قانونی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میں سو موٹو کا اختیار والے جو بل ہے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، اور یہ جس طرح کا بینچ بنایا گیا ہے اس کی تکی کوئی نہیں بنتی، یہ قانونی طور پر بینچ صحیح ہے ہی نہیں۔ تو قاضی صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر دیا۔ قاضی صاحب بھی الگ نہیں ہوئے، جسٹس طارق مسعود بھی اس سے الگ ہو گئے۔ اب پھر ہوا یہ، عمر عطا بندیال کہاں کسی کی بات مانتے ہیں، انہوں نے باقی جو 7 رکن تھے ان کے اوپر مبنی ایک بینچ بنا لیا، اور انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے، ملٹری کورٹس بری چیز ہے، یہ بات یقین ہے، لیکن یہ جو اچانک تحریک انصاف والوں کو یہ خواہش ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے تحت سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں ملٹری کورٹس کے تحت سویلین کا ٹرائل ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ملٹری کورٹس استعمال ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ اچانک سب کو یہ کیوں جو ہے بخار چڑھا ہے کہ ملٹری کورٹس، اس وجہ سے کہ ملٹری کورٹس کے تحت اب عمران خان کا ٹرائل ہونے کی توقع ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ منصب پر چیف جسٹس کے ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ 16 سپٹمبر کو عمر عطا بندیال صاحب فارغ ہوں گے، 17 سپٹمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف لیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے راستے میں اب تک بہت زیادہ رکاوٹیں آ چکی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا تھا کہ ان کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف عجیب سے مقدمات بنا دیے گئے تھے۔ پھر فروغ نسیم کہتے تھے وہ مقدمات عمران خان نے بنائے، عمران خان کہتے تھے وہ فروغ نسیم نے بنائے، دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے۔ لیکن ایک کیریکٹر والا شخص ہو تو وہ سب کے لیے خوف کا سبب ضرور بنتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایسے ہی آدمی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خوف کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو مستقبل میں یہ جو فاصلہ ہے آج سے لے کر 17 سپٹمبر تک، یہ اچانک طے نہیں ہو جانا، اس میں ابھی بہت سے مرحلے آنے ہیں، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں پاکستان میں وہ پورا کوشش کریں گی کہ کسی نہ کسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور یہ رکاوٹ ابھی پہلی ہے جو آج کا بینچ بنایا گیا تھا، مستقبل میں رکاوٹ اس سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، یہ رکاوٹیں چلتی رہیں گی، لیکن میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کو 17 سپٹمبر تک اگر خدا نخواستہ کوئی بہت عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں نہ ہو گئی تو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، اور چیف جسٹس کے بعد وہ جو سارے فیصلے تھے جن کے تحت عمران خان نے اپنی حکومت چلائی، جس کے تحت کبھی کسی وزیر اعظم کو نااہل کیا، کبھی کسی کو جیل میں گھسیٹ دیا، وہ سارے فیصلے ریورس ہوں گے۔ نواز شریف کی واپسی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال سے مشروط ہے، اور مستقبل میں جب نواز شریف واپس آئیں گے تو عدالتیں ان کے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنے ہیں انہیں ختم کریں گی۔ یہ صورتحال آگے چلتی جائے گی۔ 3 لوگ بہت امپورٹنٹ ہوں گے موجودہ سسٹم میں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، اور اس تکون کا جو تیسرا پارٹ ہے نواز شریف، وہ ابھی تک اس سارے سسٹم کا حصہ نہیں بنا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ تکون مکمل ہوگی اس ملک میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ دعا کریں کہ وہ تبدیلیاں معاشی طور پر بہتر ہوں، معاشی طور پر بھی بہتر ہونے کی کوشش کی جائیں گی، لیکن یہ جو وینمس قسم کا دور رہا عمران خان صاحب کا، اس کے حوالے سے تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی، اور اس میں قرار واقعی سزا دی جائے گی ان مجرمان کو جنہوں نے جمہوریت کو، آئین کو، اسمبلیوں کو اور پارلیمان کی حرمت کو تہس نہس کیا۔ اچھا، اس میں بہت آسان ہے عمران خان کو سزا دینا، اب عمران خان کا زور ٹوٹ چکا ہوا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو عمران خان کو سزا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن کیا جن لوگوں نے یہ سارا سسٹم بنایا تھا، جو عمران خان کے سہولت کار بنے تھے، جنہوں نے عمران خان کی خاطر نہیں اپنی خاطر یہ ہائیبرڈ نظام سجایا تھا، کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا ان کو سزا ملے گی؟ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ سے کیا کوئی سوال کر سکے گا؟ سویلین کا ٹرائل تو ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ملٹری مین کا جو ہے ٹرائل وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکے گا؟ اس سوال کے جواب کا ہم سب کو انتظار ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔